السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب تطوع الصلاۃ، سبق نمبر ہے 82۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ ومن طمع ان یقوم آخرہ فلیوتر آخر اللیل فإن صلاة آخر اللیل مشہودۃ وذالک افضل، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ اندیشہ خطرہ ہو، جس کو یہ اندیشہ خطرہ خوف ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار نہیں ہو سکے گا، تو اس کو چاہیے کہ رات کے پہلے ہی حصے میں وتر پڑھ لے۔ اور جس کو یہ توقع امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز، رات کے آخری حصے کی نماز میں ملائکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہت بہتر ہے۔ محترم بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام کی اس حدیث، آپ کے اس فرمان ذیشان سے یہ پتہ چلا کہ اگر بندے کو یہ ڈر ہو کہ میں رات کے آخری پہر میں نہیں جاگ سکوں گا، تو وہ رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ لے۔ اور اگر اسے یہ امید بھروسہ ہو کہ میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جاؤں گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہت بہتر ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں، اور وہ اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی کرتے ہیں، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، بشرطے کہ شب بیداری کی عادت ہو، وگرنہ رات کے پہلے ہی حصے میں پڑھ کر سو جائے، تاکہ وتر رہ نہ جائیں۔ اور اس حدیث سے وتر کی اہمیت کا علم ہوا۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر، رواہ الترمذی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر طلوع ہو جائے تو پھر رات کو پڑھی جانے والی ہر نماز اور وتروں کا وقت چلا جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے، لہذا تم طلوع فجر سے پہلے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ فجر کے طلوع ہو جانے پر جو رات کو نماز پڑھنی ہے، تہجد ہے، وتر ہے وغیرہ، طلوع فجر کے ساتھ ہی رات کو پڑھی جانے والی نمازوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے طلوع فجر سے پہلے پہلے ہی وتر پڑھنے ہیں۔ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تہجد پڑھنی ہے تو طلوع فجر سے پہلے پڑھو، اور دوسرا وتر طلوع فجر سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ اس سے بھی وتر کی اہمیت معلوم ہوئی۔ والوتری، یہ جری حالت میں ہے اور اس کا عطف کلی پر ہوگا۔ اور اسی طرح ترمذی میں موجود
اس روایت کے الفاظ اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاۃ اللیل والوتر، تو کلو اور وتر دونوں مرفوع ہیں، اور یہاں ترمذی میں کلو مرفوع ہے ذہبہ کا فاعل ہونے کی وجہ سے، اور الوتر کا عطف ہے لفظ کلو پر، لہذا یہ بھی مرفوع ہوگا۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات کو پڑھی جانے والی نماز وہ طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے۔ جب فجر طلوع ہو گئی تو نماز جو رات کو پڑھنی ہے وتر وغیرہ تہجد، ان کا وقت ختم، اور طلوع فجر سے پہلے ہی وتر کی نماز ادا کر لینی ہے۔ اگلی حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی اربعا ویزید ما شاء اللہ، رواہ مسلم۔ وله عنها رضی اللہ تعالی عنہا انہا سئلت هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الضحی قالت لا الا ان یجیء من مغیبہ۔ وله عنها رضی اللہ تعالی عنہا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صبحۃ الضحی قط وإنی لأصبحها۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ضحیٰ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور جتنی اللہ چاہتا زیادہ بھی کرتے تھے۔ اور مسلم ہی میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام نماز ضحیٰ پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، الا یہ کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے۔ اور مسلم ہی میں سید عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ضحیٰ پڑھتے کبھی نہیں دیکھا جبکہ میں یہ نوافل پڑھتی ہوں۔ اس حدیث میں، ان حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایات سے بتانا یہ مقصود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ضحیٰ کے نوافل پڑھتے تو ان کی تعداد 4 ہوتی تھی، جب پڑھتے تو ان کی تعداد 4 ہوتی تھی۔ اور نماز ضحیٰ جو ہے یہ نفل نماز ہے، مستحب ہے، جو چاشت کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اس کی کم از کم رکعتیں 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کی رکعتیں وہ 8 ہیں۔ صحیح بخاری 1103، مسلم 336۔ اب ان تینوں روایات کے اندر یہ ہے کہ پہلی کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز پڑھی ہے، اور دوسری میں یہ ہے کہ جب سفر سے واپسی ہوتے تو یہ نماز پڑھتے، اور تیسری میں ہے کہ بلا سبب صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی نفی ہے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صلاۃ الضحیٰ نماز ضحیٰ چاشت کی نماز پڑھنا ثابت ہوا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی سے نماز ضحیٰ چاشت کی نماز کی فضیلت معلوم ہوئی ہوگی، یا یہ کہ آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ پیارے نبی نے یہ نماز پڑھی ہے۔ اور عائشہ کا یہ کہنا کہ میں نے آپ کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ نماز اشراق، صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الاوابین، ان کے تعلق سے مختلف آراء ہیں کہ آیا یہ ایک ہی نماز ہے یا الگ الگ نماز ہے۔ طبرانی کے اندر موجود ایک روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں نماز پڑھی، اور ام ہانی کو بلا کر یہ بتلایا کہ یہ اشراق کی نماز ہے۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت، اس کا نام صلاۃ الضحیٰ، اور یہ نماز طلوع آفتاب سے لے کر دن کے چوتھائی حصے تک پڑھی گئی ہے۔
اور اوابین کی نماز کا وہ وقت ہے جو آگے حدیث میں اگلی حدیث کے اندر آ رہا ہے، جبکہ اونٹ کے بچے کے پاؤں جو ہے وہ تپش کی شدت کی وجہ سے جلنے لگ جائیں۔ اسی طرح بعض کے نزدیک تینوں نمازیں دراصل ایک ہی ہیں اور ان کے نام مختلف ہیں، اور ایک بعض کا یہ کہنا ہے اشراق اور ضحیٰ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں، البتہ صلاۃ الاوابین ان سے الگ ہے۔ اگلی حدیث عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، رواہ الترمذی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ راوی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوابین کی نماز، اوابین اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اوابین کی نماز کا وقت وہ ہے جب اونٹنیوں کے بچے تپش اور حرارت کی وجہ سے جلن محسوس کرنے لگیں، یعنی اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں دھوپ، ریت وغیرہ کی تپش کو محسوس کریں تو یہ اس وقت میں ہے۔ تو اس حدیث سے صلاۃ الاوابین کا پڑھنا معلوم ہوا۔ اوابین، اواب کی جمع ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والا ہو، شرک و منکرات کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اونٹنیوں کے بچے تپش اور حرارت محسوس کریں، جب سورج کافی اونچا ہو اور نصف النہار کے قریب پہنچ چکا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے کہ جب اونٹنیوں کے بچے تپش اور حرارت، یعنی بچوں کے پاؤں دن کی حرارت کی وجہ سے جلن اور تپش محسوس کریں۔ اس وقت پڑھے جانے والی نماز کا نام صلاۃ الاوابین ہے، اس لیے کہ اس وقت طبیعت انسانی آرام اور استراحت اور سکون کی جانب مائل ہوتی ہے، مگر یہ نماز پڑھنے والا نفس کی مراد پوری کرنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، اشراق یہ ایک ہی نماز ہے، اس کی کم سے کم تعداد 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 ہیں۔ اب بعض لوگوں نے جیسا کہ دیوبندیہ اور البریلویہ صلاۃ الاوابین کو پڑھتے ہیں غالباً 8 رکعت سے بھی زیادہ، اور وہ بھی نماز مغرب کے بعد۔ تو پیارے نبی نے فرمایا جب اونٹنیوں کے بچے تپش محسوس کریں تو نماز مغرب کے بعد کہاں تپش رہتی ہے؟ تو اس کا وقت ہے جب سورج کافی اونچا ہو اور نصف النہار کے قریب پہنچ چکا ہو۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الضحى 12 رکعۃ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، رواہ الترمذی واستغربہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے گا۔ اس روایت سے صلاۃ الضحیٰ کی 12 رکعتوں کا پڑھنا معلوم ہوا، اور جو پڑھے گا 12 رکعتیں اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا جائے گا۔ علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، اور پیچھے جو بخاری کے حوالے سے گزرا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ رکعتیں وہ 8 ہیں، اس روایت میں بیان ہوا 12 12 رکعتاً، تو یہ روایت
ضعیف ہے، اور اس کی صحیح تعداد جو ہے وہ 8 ہے، جو کہ بخاری مسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ تو بہرحال صلاۃ الضحیٰ پڑھنے والا اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہوگا۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیتی فصلی الضحیٰ ثمانیہ رکعات رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے اور نماز ضحیٰ کی 8 رکعتیں ادا فرمائیں۔ اب اس حدیث سے نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ کے حجرے میں 8 رکعت نماز ضحیٰ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ پیچھے حدیث گزر گئیں کہ نبی علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز ضحیٰ پڑھا کرتے، تو ممکن ہے اس نماز سے کا پڑھنا یہ بھی سفر سے واپسی پر ہو۔ بہرحال سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پیارے نبی میرے گھر تشریف لائے اور نماز ضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھیں۔ اس حدیث سے بھی نماز ضحیٰ کی 8 رکعات کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اور اسی طرح دیگر روایات میں مسلم کی روایت کے اندر نماز ضحیٰ کا ایک فائدہ کہ انسان پر اس کے ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ ایک حق واجب ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں موجود 360 جوڑ ہوتے ہیں۔ نماز ضحیٰ کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے وہ حقوق ادا ہو جاتے ہیں جو ان تمام جوڑوں پر واجب ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، آج کے سبق 82 سے ہمیں یہ معلوم ہوا اگر رات کے آخری پہر میں نہ اٹھا جا سکے تو شروع رات میں وتر پڑھ لینے چاہیے، اور اگر رات کے آخری پہر میں اٹھنے کی توقع ہو تو وتر کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے، اور جب طلوع فجر ہو جاتی ہے تو رات کی نمازوں کا وقت ختم، وتر طلوع فجر سے پہلے پہلے پڑھنے ہیں۔ آج کے سبق سے ہمیں نماز ضحیٰ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھنے کا علم ہوا۔ اسی طرح نماز اوابین اس کے پڑھنے کا ہمیں علم ہوا، اور نماز ضحیٰ کی زیادہ سے زیادہ جو رکھتے ہیں وہ 8 ہیں، بخاری مسلم اور ابن حبان۔ اور نماز اوابین کا وقت کہ جب اونٹ کے بچے تپش اور حرارت محسوس کریں، یعنی سورج اونچا ہو اور نصف النہار کے قریب ہو تو اس وقت میں نماز اوابین وغیرہ پڑھنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔